مقصود صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی تھی۔ حریم نے آتے ہی رقم جمع کروائی اور ان کی سرجری شروع ہو گئی۔ 4 گھنٹے کے طویل ترین انتظار کے بعد آخر کار ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر، کیسی رہی سرجری اور اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ روحان نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر روحان، ہم نے پوری کوشش کی بٹ ہم آپ کے انکل کو نہیں بچا پائے۔ ہی از نو مور۔ ڈاکٹر نے کہتے روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ روحان بے یقینی سے کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ مما 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 کیا ہوا، سنبھالے خود کو۔ حریم جو شوق سے تھی، اس نے شائستہ بیگم کو گرتے دیکھا تو فوراً ان کی طرف آئی تھی۔ اس کی آواز سنتے روحان نے ان کی جانب لپکا اور انہیں تھامے گرنے سے بچایا تھا۔ ڈاکٹرز ڈاکٹرز! روحان پوری قوت سے چیخا تھا۔ اس کی آواز سنتے ڈاکٹر آئے اور شائستہ بیگم کو ایمرجنسی میں لے جایا جانے لگا۔ حریم نے دیکھا وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں، حریم نے کہا۔ حریم، روحان، میری حریم سے شادی کر لو۔ حریم، اسے میری آخری خواہش سمجھ لو۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، شائستہ بیگم نے کہا تو حریم نے روتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ ماما ابھی تو بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ حریم ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ پلیز حریم میری بات مان لو، پلیز روحان، میں چاہتی ہوں یہ کام ابھی ہو جائے۔ حریم کی طرف دیکھنے کے بعد شائستہ بیگم نے روحان کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا تھا، چچی جان آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم یہ کر لیں گے، ابھی آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ روحان نے ان کا دوسرا ہاتھ پکڑتے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا، پلیز روحان، میں ابھی یہ سب چاہتی ہوں۔ شائستہ بیگم نے کہا تو روحان نے سر ہاں میں ہلاتے انہیں مثبت جواب دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مولوی اور اپنے کچھ دوستوں کو گواہوں کے طور پر لے کر آیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا تھا، پھر انہوں نے چند لمبی لمبی سانسیں لی تھی۔ حریم اور روحان بھاگ کر ان کے قریب گئے تھے اور ان کے ہاتھ پکڑے تھے۔ شائستہ بیگم نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر ان کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ حریم کے ہاتھ سے شائستہ بیگم کا ہاتھ چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ حریم نے سکتے سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اور پھر روحان کی طرف۔ اس کے ہاتھ سے بھی شائستہ بیگم کا ہاتھ چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ یزدانی ہاؤس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک ساتھ گھر کے دونوں سربراہ مکینوں کے جنازے اس گھر میں لائے گئے تھے جو ان سے چھن چکا تھا۔ یزدانی نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا جنازہ یہیں سے ہو جانے دیں۔ وہ لوگ مان گئے تھے۔ حریم، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، سنبھالو خود کو۔ روحان نے حریم کا بازو پکڑ کر اس سے کہا تھا۔ حریم نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی آپ کی؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا یہ سب، آپ ذمہ دار ہیں اس سب کے۔ حریم نے اس کا گریبان پکڑا اور چیختے ہوئے کہا تھا۔ جنازے میں آئے سب لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ حریم کیا کر رہی ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، سنبھالو خود کو، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ روحان نے دبے دبے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ ہی کا تو قصور ہے، سب قصور آپ کا ہے۔ آپ کو ہی وہ لڑکی ملی تھی جس سے آپ کو دھواں دھار عشق ہو گیا تھا۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ سے کہا کہ وہ لڑکی صحیح نہیں ہے، وہ لڑکی فراڈ ہے، وہ ناٹک کر رہی ہے، وہ لڑکی مشکوک ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے ڈانٹا، مجھے دھمکایا کہ میں اس کے بارے میں کچھ غلط نہ کہوں۔ اب نتیجہ دیکھ لیا۔ میں نے کہا بھی تھا میری آبزرویشن غلط نہیں ہو سکتی، مگر آپ کو وہ لڑکی ٹھیک لگی تھی اور میں غلط۔ اب انجام دیکھ لیا آپ نے۔ میرے اور آپ کے باپ کے سالوں کی محنت کو اس نے یوں چٹکی میں چھین لیا اور آپ کچھ نہیں کر سکے۔ میرا بابا اس صدمے سے جل بسے اور میری ماں وہ میرے باپ کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ کاش آپ میری بات مان لیتے، کاش۔ حریم نے چیخ چیخ کر کہا تھا اور پھر اچانک اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ حریم، حریم، نہیں حریم، اب تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی حریم، آنکھیں کھولو پلیز۔ روحان نے دیوانہ وار اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا اور پھر اسے لیے کمرے میں گیا تھا۔ میرا سانس بند۔ حریم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تھے۔ روحان نے ڈاکٹر کو فون کیا مگر اس کے آنے میں ابھی وقت باقی تھا۔ روحان چند پل ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لیتے حریم کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ فیصلہ کرتے حریم کے لبوں پر جھکا اور اس کے منہ پہ اپنی سانسیں اڈیلنے لگا تھا۔ حریم کی تو جیسے پوری کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حریم روحان کو ایک پل میں خود سے دور کر دیتی، مگر اس وقت اسے سانسوں کی ضرورت تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی ان سانسوں کو اندر اتارنے لگی تھی۔ حریم تم ٹھیک ہو؟ چند لمحوں بعد روحان نے پیچھے ہو کر اس سے پوچھا۔ جی، حریم نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور اٹھ بیٹھی تھی۔ دیکھو حریم، میں جانتا ہوں کہ یہ کڑا وقت ہے، تمہارے لیے ہی نہیں میرے لیے بھی یہ وقت بہت مشکل ہے۔ چچا چچی میرے لیے ماں باپ سے بڑھ کر تھے۔ یہ چچا چچی ہی تھے جن میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔
میں جانتا ہوں حریم، ابھی صبر کرنا مشکل ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں یہی کہوں گا کہ صبر کرو، صبر سے کام لو۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، کیسے صبر کروں میں، کیسے؟ میرے ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل اذیت سے پھٹ جائے گا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کیوں ہوا ایسا؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں ایسا سوچا تھا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ حریم نے اذیت سے کہتے کھڑی ہوئی تھی، وہ گرنے ہی والی تھی جب روحان نے اسے تھام لیا۔ وہ سسکتے ہوئے کہتے بری طرح سے اس کے پناہوں میں مچلی تھی، حریم ہوش کرو کچھ، تم ایسے کرو گی تو پھر سب کیسے چلے گا؟ تم خود کو سنبھالو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں چچا اور چچی کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا، اسے میں یوں ہی نہیں جانے دوں گا حریم، اس سے ہر ایک زیادتی کا حساب دینا ہوگا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ فی الحال تدفین کا وقت ہو گیا ہے، میں تدفین کر کے آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ روحان نے کہا اور پھر اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے وہ ایک مرتبہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی مگر میتیں اٹھائی جا چکی تھیں۔ روحان نے ایک نگاہ حریم کو دیکھا اور پھر کلمہ شہادت بلند کرتے پیر باہر کی جانب رکھا تھا۔ حریم وہیں دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ لڑکی اب بس بھی کرو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہوا ہے؟ مر گئے تمہارے ماں باپ اور دفن بھی ہو گئے، تم نے کہا تھا کہ ان کا جنازہ یہاں سے اٹھے تو اٹھ گیا، اب کیا سالانہ ختم کروا کر یہاں سے جاؤ گے؟ بس بہت ہوا، اب تم بھی اپنا بوریا بستر سمیٹو اور نکلو یہاں سے، جب دیکھو تو رو رو کر منحوسیت پھیلا رہتی ہو۔ میں اب اپنے گھر میں تم لوگوں کو برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں یوں منحوسیت پھیلانے دوں گی۔ غضب خدا کا، جب دیکھو تب تم روتی رہتی ہو، اب کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لو اور وہاں جا کر روتی رہنا۔ 3 دن بعد گھر کی نئی مالکن آئی اور حریم کو دیکھ کر کہنے لگی۔ حریم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھیں میں جانتی ہوں کہ گھر آپ کا ہے، مگر اس گھر میں میرے ماں باپ کی خوشبو ہے، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، میرے ماں باپ کی یادیں ہیں یہاں، کیا میں کچھ دن اور یہاں رک سکتی ہوں؟ حریم نے پوچھا تو اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ او بیبی، اب بند کرو یہ میلو ڈرامہ، اگر اتنا ہی پیار تھا اپنے ماں باپ سے یا اپنی یادوں سے تو پھر اس گھر کو بیچا کیوں؟ وہ عورت کوئی بہت ہی بد مزاج واقع ہوئی تھی۔ آنٹی پلیز، اس نے کہنا چاہا تھا، چلو اٹھو اور نکلو یہاں سے، اب میں تمہیں 1 منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں کہاں سے آتے تم جیسے 2 نمبر لوگ، پہلے خود گھر بیچتے ہیں اور پھر خود ہی رونے دھونے آ جاتے ہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس عورت نے کہا اور حریم کا بازو پکڑتے اسے کھینچ کر اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے لا کر باہر کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ سیدھا اندر آتے روحان یزدانی کی باہوں میں جا گری تھی۔ روحان، وہ یہ مجھے، حریم نے روتے ہوئے کہا تھا، کہ کیا طریقہ ہے، آپ میں کوئی انسانیت باقی ہے یا نہیں؟ کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے کیا؟ روحان نے حریم کو کھڑا کرتے اس عورت سے پوچھا، جو لوگ میرے گھر پر قبضہ جما کر بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ میں ایسے ہی کرتی ہوں۔ وہ عورت تنفر سے بولی تھی۔ روحان، یہ مجھے گھر سے نکال دیں گی کیا؟ حریم نے روحان سے پوچھا تھا۔ روحان نے حریم کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل زرد پڑ رہا تھا اور کملا کر رہ گیا تھا۔ ماں باپ کی ایک ساتھ موت نے حریم کو بہت گہرا صدمہ دیا تھا، وہ بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ نہیں حریم، تم فکر مت کرو، کوئی بھی تمہیں اس گھر سے نہیں نکال سکتا، یہ گھر ہمارا تھا اور ہمارا ہی رہے گا۔ روحان نے حریم کے کندھوں کے گرد ہاتھ پھیلاتے اسے تحفظ کا احساس دلاتے ہوئے کہا تھا، تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، یہ گھر بک چکا ہے اور اسے میں نے خرید لیا ہے۔ وہ عورت بولی تو روحان نے اپنی جیب ٹٹولی تھی اور ایک پیپر نکال کر اس عورت کے آگے بڑھائے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ عورت پوچھنے لگی۔ یہ اس گھر کے اسٹے آرڈر ہے اور یہ رہا آپ کا چیک، اس گھر کو فی الوقت کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ روحان نے پرسکون لہجے میں کہتے اس عورت کا سکون چھینا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عورت چلائی، ایسا ہو چکا ہے روزی میڈم، تم نے کیا سوچا تم میرا گھر خرید کر اسے کوٹھا بناؤ گی، یہاں عزتوں کے سودے کرو گی اور میں تمہیں کرنے دوں گا؟ افسوس، میری زندگی میں تم اپنا یہ گھٹیا خواب پورا نہیں کر سکتی۔ روحان نے اسے ایک ایک لفظ جما کر کہتے روزی میڈم کے ہوش اڑائے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ کون ہو تم اور تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ روزی میڈم نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے صرف تمہارا نام ہی نہیں بلکہ تمہارے سارے دھندوں کے بارے میں معلوم ہے۔ میں نے غلطی کی، اس وقت تمہیں دوسرا موقع دے کر چھوڑ دیا، لیکن اس مرتبہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ روحان یزدانی نے روزی میڈم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو روزی میڈم کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیلی تھیں۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ روزی میڈم نے پوچھا، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے۔ مجھے پہچانو روزی میڈم، ابھی یہ بات زیادہ پرانی تو نہیں ہوئی؟ روحان نے کہتے اپنا چہرہ اس کی جانب کیا تھا۔ ISI آفیسر اور وائی، مطلب کہ روحان یزدانی تم؟ روزی میڈم نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے۔
کیا؟ روحان آپ ISI آفیسر؟ حریم جو یہ سوچ رہی تھی کہ روحان کنگلا ہو چکا تھا، اس نے اس گھر کا اسٹے کس طرح کروایا ہوگا۔ اب اس کے آفیسر ہونے کا سن کر اسے 400 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے روحان کی طرف دیکھے حیرت سے پوچھا تھا۔ روحان نے اسے کوئی جواب نہ دیا تھا، وہ روزی میڈم کی طرف ہی متوجہ تھا، جو روحان کو دیکھ کر اب بھاگنے کے چکروں میں تھی۔ روحان اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ کہاں روزی میڈم؟ اب یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے بچ کر کہیں جا سکتی ہو؟ روحان یزدانی نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ دیکھو آفیسر، مجھے جانے دو ورنہ… روزی میڈم نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ کیا کرو گی تم روزی میڈم؟ روحان یزدانی نے پوچھا تھا۔ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، روزی میڈم نے کہا تھا۔ اچھا تو پھر کیا کرو گی تم؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ، معلوم ہو کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ روحان یزدانی نے روزی میڈم کو للکارتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت برا کر سکتی ہوں، مجھے جانے دو، نہیں تو… روزی میڈم کہتے رکی اور اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ نہیں تو کیا؟ روحان یزدانی نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ورنہ تمہاری بیوی جان سے جائے گی، روزی میڈم نے ہنستے ہوئے کہا تو روحان نے حیرانگی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں دو ہٹے کرتے مرد حریم کو پکڑے کھڑے تھے اور ایک نے حریم کے گلے پر تیز دھار چاقو رکھا ہوا تھا۔ روحان یزدانی ایک دم پریشان ہوا تھا۔ ہاں ہاں، تمہیں کیا لگا آئی کہ تم مجھے پھنسا لو گے؟ تمہاری بھول ہے یہ، روزی نام ہے میرا، روزی۔ مجھے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے جیسے کئی آفیسر آئے ہیں اور گئے، مگر روزی ان کے ہاتھ نہ آئی۔ تو میں کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اب چپ چاپ مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ تمہاری بیوی کی عزت کا بازار لگانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ روزی میڈم نے مکرو ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ خبردار روزی میڈم، خبردار، جو دوبارہ میری بیوی کی عزت کا نام بھی لیا تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ روزی کا گلا پکڑتے روحان یزدانی نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ایک پل کو روزی کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو، جبکہ حریم تو روحان کا یہ روپ ہی دیکھ کر شوق رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ روحان یزدانی اس کے لیے اس طرح لڑ سکتا ہے۔ آہ! حریم کے پیچھے کھڑے آدمی نے اس کی گردن پر چاقو چبھایا تو حریم کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ روحان نے حریم کی چیخ سنتے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور روزی کو چھوڑتے اس آدمی کی طرف آیا تھا۔ تمہارے پاس 3 منٹ ہے روزی میڈم، اگر بھاگ سکتی ہو تو اپنے ان چیلوں کو لے کر بھاگ جاؤ۔ 3 منٹ بعد میں تمہارے ساتھ کیا کر جاؤں گا میں بالکل اس بات کی گارنٹی نہیں دوں گا۔ روحان نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کہا تو روزی نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا۔ وہ حریم کو روحان کی طرف دھکا دیتے بھاگ نکلے تھے۔ حریم پورے زور سے آ کر روحان یزدانی سے ٹکرائی تھی، نتیجن دونوں زمین بوس ہوئے تھے۔ آر یو اوکے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں زیادہ لگی تو نہیں؟ روحان یزدانی نے فوراً سے اٹھ کر بیٹھتے حریم سے پوچھا تو حریم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، روحان یزدانی نے کہا اور حریم کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ حریم تو شاکڈ رہ گئی تھی۔ روحان یزدانی آج اسے شوق پر شوق دیے جا رہا تھا۔ پہلے اس کے لیے اتنی پوزیسونیس اور اب یہ پیار، یہ کیئر۔ حریم یکٹک سے دیکھے گئی تھی۔ حریم کیا ہوا؟ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حریم کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر روحان یزدانی نے پوچھا۔ آپ نے بتایا نہیں آپ ISI آفیسر ہیں؟ ہمیں الاؤ نہیں ہوتا، روحان یزدانی نے کہا تھا۔ یعنی کہ آپ وہ سب دھمکیاں اس لیے دیتے رہتے تھے؟ حریم نے پوچھا۔ ہاں، دشمنوں کو قابو تو کرنا ہی پڑتا ہے، روحان یزدانی نے کہا تھا۔ اور میں سمجھی کہ آپ کوئی گینگ چلاتے اور برے کام کرتے ہیں، حریم نے اپنی سوچ بتائی تھی۔ جو تم سمجھو، میں اس بارے میں تمہیں کوئی کلیئرنس نہیں دے سکتا۔ یہ انفارمیشن تو ہم اپنے سائے کو بھی نہیں دیتے، صرف ہمارے ٹارگیٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہماری پہچان کیا ہے، روحان یزدانی نے کہا تھا۔ تو اگر وہ لوگ کسی کو بتا دیں تو؟ حریم نے تجسس سے پوچھا تھا۔ انہیں ہم اتنی مہلت ہی نہیں دیتے، ہماری پہچان جان لینے کے بعد وہ صرف چند منٹ ہی زندہ رہ سکتے ہیں، روحان نے کہا تھا۔ لیکن ابھی وہ عورت اور اس کے بندوں کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہے، حریم نے اسے یاد دلایا تھا۔ ایسا کس نے کہا؟ روحان یزدانی نے پراسرار لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب کس نے کہا؟ میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے انہیں آزاد کیا ہے، حریم نے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحان یزدانی کوئی جواب دیتا، اس کا فون بج اٹھا تھا۔ روحان یزدانی نے کال اٹھاتے فون اسپیکر پر کیا تھا۔ ہاں شعیب بولو، کیا رپورٹ ہے؟ روحان یزدانی نے مقابل سے پوچھا۔ سر کام ہو گیا، ٹارگیٹ کلیئر ہو گئے، مقابل نے کہا تھا۔ دیٹس گڈ، روحان نے کہا۔ سر مجھے آپ سے ملنا ایک اہم خبر ہے، مقابل نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تم گھر پر آ جاؤ، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، روحان یزدانی نے کہا۔ ہاں گھر پر، تمہاری بھابھی بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں، ہم رات کا کھانا ساتھ میں کھائیں گے، روحان یزدانی نے کہتے کال کاٹی اور حریم کی طرف مڑا جو خونخوار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات کی تھی کیونکہ مقصود چچا اور شائستہ چچی کی موت کے بعد وہ بہت اپ سیٹ ہو گئی تھی۔
روحان اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا تھا، اس کی سوچ کے مطابق ہی ہوا تھا۔ کیا ہوا ریم، ایسے کیوں گھور رہی ہو جیسے مجھے ابھی کے ابھی کھا جاؤ گی؟ روحان یزدانی نے حریم کی ناک دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، پھر کسی کو کھانے پر کیوں بلایا؟ آپ کھانا کون بنائے گا؟ حریم برا طرح سے جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگی تھی، اس کی بھابھی تم ہی تو ہو، کھانا بھی تم ہی بناؤ گی۔ روحان یزدانی نے اسے مزید چڑھایا تھا، میں نہیں بنا سکتی۔ حریم نے صاف انکار کیا تھا، تم ہی بناؤ گی، روحان نے کہا اور موبائل پر کچھ دیکھنے لگا تھا۔ حریم کی طرف سے اسے کوئی جواب نہ ملا تھا، البتہ کچھ دیر بعد اسے سو سو کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حریم صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حریم کیا ہوا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ روحان یزدانی فون جیب میں رکھتے فوراً اس کی طرف آیا تھا۔ آپ کو بتایا ہے میں کھانا نہیں بنا سکتی، اب اگر کھانا نہیں بنا تو کیا آپ مجھے بھی مار دیں گے؟ حریم نے روحان سے لہجے میں پوچھا تھا۔ او شٹ یار، کس پاگل کی بیگم، تم اسی لیے رو رہی تھی کیا؟ روحان نے پوچھا تو حریم نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، مجھے کس پاگل نے کتے نے کاٹ لیا جو میں نے تم نے کھانا بنانے کا کہہ دیا، تم رونا بند کرو۔ ابھی کچھ دیر میں ملازمہ آ جائے گی اور بنا دے گی کھانا، تم ٹینشن نہ لو، روحان یزدانی نے کہا تو وہ بڑی بڑی آنکھیں کر کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ روحان یزدانی نے اس کی کان سے سنہری جھیل سی آنکھوں کو دیکھا تھا جو پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ روحان یزدانی کو ایک پل میں اپنا دل اس کی ان سنہری آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کھانے پکانے پر تمہارا یہ حال ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کل کو تم پوری کمپنی کیسے سنبھالو گی، تمہیں تو بزنس کی ABC ہی نہیں آتی، روحان یزدانی نے کہا تو حریم پھر سے رونے لگی تھی۔ حریم حریم لسن، رونا بند کرو پلیز، سب ہو جائے گا، تم پلیز رونا تو بند کرو، روحان یزدانی نے کہتے اس کے آنسو پوچھے اور اسے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ تم آرام کرو اور یہ کتاب پڑھو، میں تب تک کچھ ہلکا پھلکا بنا کر لے کر آتا ہوں، پھر مل کر کھائیں گے۔ روحان اس کے ہاتھ میں کتاب دے کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ہاں شعیب بتاؤ، کون سی ضروری بات کرنی تھی تم نے؟ روحان یزدانی نے کھانے کے بعد شعیب سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اسٹڈی روم میں تھے اور حریم کچن میں ملازمہ کے ساتھ ان کے لیے چائے بنا کر اوپر لائی تھی۔ اس کی جاسوسی طبیعت نے اسے دروازے پر ہی روک لیا تھا اور وہ اپنے آپ کو کوستی تجسس کے ہاتھوں مجبور ان کی باتیں سننے لگی۔ سر مس امن کے بارے میں خبر ہے، شعیب نے کہا تو روحان یزدانی کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ جلدی بتاؤ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ سر وہ آج کل اسی مافیا لیڈر کے ساتھ دیکھی گئی ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہیں، جن پر ہماری نظر ہے، شعیب نے کہا تو روحان یزدانی کو حیرانگی ہوئی تھی۔ کیا؟ اور اس کے علاوہ کیا خبر ہے؟ روحان یزدانی نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر بہت سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سر اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنے سے پہلے بھی مافیا لیڈر کے ساتھ ریلیشن میں رہ چکی ہیں، وہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ اس نے آپ سے شادی صرف آپ سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ وہ آپ کی جاسوسی کرانے آئی تھی۔ وہ آپ پر ہر نظر رکھتی تھی اور ایسا کرنے کے لیے اسے مافیا لیڈر نے ہی کہا تھا اور اسی نے ہی اسے بھیجا تھا، شعیب نے کہا تو اب کی مرتبہ روحان یزدانی کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کچھ؟ روحان یزدانی نے پوچھا۔ سر وہ، شعیب کچھ کہتے کہتے رکا۔ کیا وہ شعیب، پوری بات بتاؤ، روحان یزدانی غصے سے دھاڑا۔ سر مجھے شک ہے کہ کہیں اس نے آپ کی آئیڈینٹی کا اس مافیا لیڈر کو نہ بتا دیا ہو، شعیب نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ بے فکر رہو شعیب، میں نے اسے اپنی آئیڈینٹی کا نہیں بتایا تھا، روحان یزدانی نے کہا تو شعیب نے شکر کا سانس لیا تھا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا سر، شعیب نے کہا۔ مت بھولو شعیب، میں ایک ISI آفیسر ہوں، ہم لوگ سوتے ہوئے بھی اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ بے شک اس نے مجھے پیار کے جال میں پھانس کر میرے ساتھ شادی کی تھی، مگر مجھے چند ہفتے پہلے شک ہو گیا تھا کہ وہ میری پہچان کھوج رہی ہے، اس لیے میں نے اس کے سامنے بالکل نارمل رہنا شروع کر دیا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ جب اسے ادھر سے کچھ نہیں ملے گا تو وہ اس طرح سے میرے ساتھ فراڈ کرے گی، روحان یزدانی نے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، خیر ہے سر، محبت میں تو بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، آپ تو پھر ایک عام سے ISI آفیسر ہیں، اور وہ بھی بالکل کنگلے۔ ISI کی نوکری نہ ہوتی تو آپ بالکل، ہم دونوں اس وقت کسی سڑک کنارے بیٹھ کر کچرے سے روٹیاں چن کر پارٹی کر رہے ہوتے، شعیب نے مزاحیہ انداز میں کہتے منظر نگاری کی تو روحان یزدانی نے اس کے پہلو میں گھوسا مارا تھا۔ بکواس بند کرو، نہ میں عام ISI آفیسر ہوں اور نہ ہی میں کنگلا ہوں، مت بھولو میری دوسری کروڑوں کی جائیداد کی بیوی اکلوتی وارث ہے، روحان یزدانی نے بھی مصنوعی رعب جماتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو پھر کیا اسی خوشی میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں، شعیب نے کہا تھا۔ ہاں ہاں دو، اجازت ہے تمہیں، روحان یزدانی نے کہا۔
اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بنا کر رکھیے گا، نہیں تو آپ سچ میں کنگلے ہو جائیں گے۔ شعیب نے کہتے زوردار قہقہہ لگایا تھا جب روحان یزدانی نے اس کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھا تھا۔ بیٹا تو آج گھر چل، پھر دیکھ میری بھابھی تیرا کیا حل کرتی ہے۔ روحان یزدانی نے کہا تو شعیب نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا، پھر دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑے تھے۔ روحان یزدانی نے اپنی پاور سے اپنی ساری کمپنیز اور بنگلہ واپس پا لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اب بس اس کا ایک ہی ٹارگٹ رہ گیا تھا، وہ تھا مافیا لیڈر، اس ملک کا سب سے بڑا دشمن، جسے ختم کرنے کا روحان یزدانی کا سب سے بڑا مشن تھا۔ عمل کو فی الوقت اس نے پس پشت ڈال دیا تھا، اس سے وہ بعد میں بھی نپٹ سکتا تھا۔ ملکی نقصان ذاتی نقصان سے کہیں زیادہ تھا، اس لیے وہ ملک کی آن پر موجود خطرے کو اور خطرہ لانے والا اس دشمن کو جلد از جلد ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یہ لو حریم۔ کچھ دن بعد ناشتے کے بعد روحان یزدانی نے کچھ پیپرز حریم کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ کیا ہے؟ حریم نے پوچھا۔ یہ تمہارے ایڈمیشن فارم کی کاپی ہے، میں نے تمہارا ایڈمیشن بزنس ایڈمنسٹریشن میں کروا دیا ہے، تمہاری بکس اور باقی سامان ہم شام میں لے آئیں گے، اور کل تم ٹائم سے تیار ہو جانا، میں جاتے ہوئے تمہیں یوں نہیں چھوڑ دوں گا۔ روحان یزدانی نے کہا اور پھر حریم کے ماتھے پر پھیلتی اکتاہٹ کی لکیریں دیکھی تھی۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ مجھے نہیں پڑھنا۔ حریم نے کہتے وہ پیپرز ایک سائڈ پر کیے تھے، اس کا لہجہ اکتاہٹ کا شکار تھا۔ روحان یزدانی سمجھ رہا تھا اس پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا، اس نے بی ایس بی صرف اور صرف مقصود چچا کے زور دینے پر کیا تھا، اگر بات حریم تک ہوتی تو وہ مڈل کے بعد ہی گھر بیٹھ جاتی۔ حریم دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں پڑھائی کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن پڑھائی ضروری ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہی اہم ہے، تم یہ پڑھو گی تو ہی کل کو بزنس سنبھالو گی نا۔ روحان یزدانی نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں سنبھالنا بزنس، آپ ہیں نا، آپ ہی دیکھ لیجیے گا نا سب کچھ، پلیز مجھے نہیں پڑھنا، مجھے پڑھائی اور بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، حریم نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ حریم میری طرف دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی کام بغیر انٹرسٹ کے بھی کرنے پڑتے ہیں، اب مجھے ہی دیکھ لو، مجھے شروع سے ہی سیکرٹ فورس میں جانے کا شوق تھا، مگر چچا جان چاہتے تھے کہ میں بزنس سنبھالوں تو دیکھو میں نے اپنا شوق بھی پورا کیا اور چچا جان کی چاہت بھی، مجھے بھی بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر دیکھو میری کمپنی دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز میں ہے، اسی طرح تمہیں بھی کرنا ہے۔ پہلے میرے ساتھ چچا جان تھے، تب میں سب سنبھال لیتا تھا کیونکہ مجھے ان کی بیک سپورٹ تھی، مگر اب تم جانتی ہو میرے لیے مشکل ہو گئی ہے، مجھے بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور میں تمہیں بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی اسٹرانگ بنو کہ تمہیں میری ضرورت بھی نہ پڑے، تم خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کر سکتی ہو، کیا تم ایسا کرو گی؟ روحان یزدانی نے مان بھرے لہجے میں پوچھا تو حریم تیزی سے سر ہلا گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب روحان کو اس پر اتنا یقین ہو سکتا ہے تو خود اسے اپنے آپ پر بھی یقین کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ روحان کے اس یقین کو توڑے گی نہیں بلکہ اسے سچ کر کے دکھائے گی، وہ اسے مضبوط بن کر دکھائے گی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، روحان نے کہا تو حریم مسکرا دی تھی۔ 2 سال بعد حریم کی پڑھائی جاری تھی اور ساتھ میں وہ مختلف کورس کرتے کافی بزنس اسکلز سیکھ چکی تھی، کچھ اسکلز اسے روحان یزدانی نے بھی سکھا دی تھی۔ اب وہ یونی سے واپسی پر آفس جانے لگی تھی، اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور روحان یزدانی اس کے لیے بہت خوش تھا، وہ بھی اپنے مشن کو مکمل کرنے کے بہت قریب تھا۔ مافیا لیڈر کے بہت سے عزائم کو اس نے خاک میں ملا دیا تھا اور بہت سے ٹھکانوں اور اڈوں کو تباہ کر چکا تھا۔ 2 سال پہلے اتنے نقصان پر مافیا لیڈر کچھ وقت کے لیے اپنے اہم کارندوں کو لے کر انڈر ورلڈ اور انڈر گراؤنڈ ہو چکا تھا، مگر روحان یزدانی کی اس پر کڑی نگاہ تھی۔ حریم کہاں ہو تم؟ روحان یزدانی نے گھر میں داخل ہوتے اسے آواز دے کر پوچھا، مگر حریم سامنے نہ آئی تھی، وہ اسے آوازیں دیتے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا، وہ ابھی ابھی اس کی یونی سے ہو کر آ رہا تھا، اس کے فائنل سے پہلے ٹیسٹ کی رپورٹ بالکل بھی اچھی نہیں آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے ٹیچر؟ اس کے اتنے گندے مارکس کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ لوگ آخر کیا تیاری کرواتے ہیں بچوں کو؟ فائنل میں دن ہی کتنے بچے ہیں اور تیاری کا یہ حال ہے؟ روحان ٹیچرز پر سخت برہم ہوا تھا۔ سر ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم سب بچوں کو ایک ساتھ اور ایک طرح ہی پڑھاتے ہیں، حریم کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے کسی بھی ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں آتے، آپ ریکارڈ کھل کر چیک کروا لیں، وہ یوں ہی ہر بار ہر ٹیسٹ میں فیل ہوتی ہے، نہ جانے فائنل میں کیسے پاس ہو جاتی ہے۔ ٹیچر نے کہا تو روحان نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ روحان نے پوچھا تھا۔ سر ہمیں لگتا ہے کہ فائنل میں مس حریم کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی ہیں،
ٹیچر نے کہا تو روحان یزدانی نے پرسوچ نظروں سے ٹیچر کو دیکھا تھا۔ شکریہ ٹیچر، میں پتہ کرتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے، روحان یزدانی نے کہا، اور اس کا ٹیسٹ ہاتھ میں لیے یونی سے نکلا اور سیدھا گھر آیا تھا۔ حریم کہاں ہو تم؟ باہر آؤ۔ کمرے میں آتے روحان یزدانی نے کہا، جب ایک دم ہی کوئی چیز اس کے گلے سے آ کر لپٹی تھی۔ ہیلو ڈیئر حبی، میرے پیارے سرتاج، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے آپ کی راہوں میں بیٹھی آپ کا انتظار فرما رہی تھی۔ حریم روحان یزدانی کے گلے میں باہیں ڈالے مدہوش سے لہجے میں بولی تھی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ حریم، کیا یہ سب کچھ؟ تم جانتی ہو مجھے وہاں یونی میں سب کے سامنے کس قدر شرمندگی ہوئی اور مجھے کس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا؟ تم یہ سب… روحان یزدانی ابھی کہہ ہی رہا تھا جب اس کی نظر حریم کے سراپے پر پڑی تھی۔ سرخ سلک کی ساڑی پہنے اس کا پلو ایک کندھے پر گرائے سنہرے بالوں کو لپیٹ کر جوڑے وقیر کیا گیا تھا۔ گلابی ہونٹوں کو اس وقت سرخ لپسٹک کی چادر پہنائی گئی تھی، سنہری آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل اور مسکارا لگایا گیا تھا۔ میچنگ سرخ رنگ کی جولری پہنے وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ روحان یزدانی کو اس کے سراپے سے نظریں ہٹانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اسے صرف عمل سے ہی پیار ہوا تھا، اس کے بعد اسے کبھی پیار نہیں ہوگا، مگر ان 2 سالوں میں جب جب اس نے حریم کو دیکھا تھا تب ہر مرتبہ اس کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہ حریم سے محبت کرنے لگا تھا۔ حریم بری طرح سے اس کے حواسوں پر سوار ہوئی تھی۔ حریم نے جب روحان یزدانی کو اپنی آنکھوں میں کھوئے دیکھا تو اسے یہی صحیح موقع لگا تھا۔ روحان یزدانی کے کندھوں سے انگلی ٹریس کرتے وہ اس ہاتھ تک آئی جس میں اس کے ٹیسٹ پکڑے تھے اور پھر ایک دم انہیں کھینچا۔ اچھا، تو یہ سب تیاری اس لیے تھی؟ تمہیں یونی سے کسی نے خبر دے دی تھی نا؟ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا حریم، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ روحان یزدانی نے افسوس بھری لہجے میں کہا۔ وہ اس سے سخت ناراض تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اب اگر بنا شوق کے پڑھوں گی تو یہی سب کچھ ہو ہی گا نا؟ شرمندہ سے لہجے میں کہتے حریم نے کندھے اچکائے تھے۔ سیریسلی حریم، پھر تم فائنل میں کیسے پاس ہو جاتی ہو؟ روحان یزدانی نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا تھا۔ فائنل میں ایک دن میں ایک ہی کتاب کو پڑھنا ہوتا ہے نا، تو میں پڑھ کر تیاری کر لیتی ہوں۔ اب ٹیسٹوں کے لیے ہر روز کون 4 کتابیں پڑھے، مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی۔ حریم نے کہا تو روحان یزدانی نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو دماغ سے بالکل پیدل تھی۔ تم نا… روحان یزدانی نے کہنا چاہا تھا۔ شکریہ حبی، آئی نو میں بہت خوبصورت ہوں۔ حریم نے مزید اس کے غصے سے بچنے کے لیے کہا اور پھر شرمانے کی مصنوعی ایکٹنگ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ ایسے کیسے؟ شکریہ ڈارلنگ، تم شکریہ کا موقع تو دو، میں بہت اچھے سے تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں گا، بلکہ تمہاری خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اس کا ناٹک دیکھتے روحان یزدانی نے پیپرز پھینکتے اور خمار آلود لہجے میں کہتا اس کی جانب بڑھا۔ نہیں روحان، وہ میں کہی تھی کہ مجھے کچھ کوئسچنز… حریم نے بھاگتے ہوئے کہنا چلاہا تھا۔ کچھ کوئسچنز کو چھوڑو ڈارلنگ، آ جاؤ، آج تمہیں الجبرا سمجھاتا ہوں۔ روحان یزدانی نے اسی کے لہجے میں کہتے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ حریم کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجھے الجبرا آپ سے اچھا آتا ہے، وہ روانی میں بولی، مگر جب روحان یزدانی کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا تو زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ آپ نے کہا تھا جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی آپ مجھے وقت دیں گے۔ حریم نے کہا، اس کے لہجہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ ہاں کہا تھا، مگر تم نے بھی تو کہا کہ تم دل لگا کر پڑھو گی۔ خیر تم صحیح کہہ رہی تھی، کیا رکھا ہے پڑھائی میں، چلو کچھ نیا کرتے ہیں۔ روحان یزدانی کہتے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ حریم 440 وال کا جھٹکا کھاتے اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں، حریم نے کہا، پہلے تم نے کی تھی سو اب بھگتو۔ روحان یزدانی نے کہتے اس کے گال پر دانتوں سے ہلکا سا کاٹا، پھر اس کے لبوں پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا اس کا فون بج اٹھا تھا۔ کال دیکھتے وہ ایک دم حریم کو چھوڑتے اس سے دور ہوا تھا۔ ہاں شعیب بولو، روحان یزدانی سنجیدہ سے لہجے میں بولا تھا۔ سر، چوہا بل سے باہر آ گیا ہے، شعیب نے مافیا لیڈر کا حوالہ دیتے کہا تھا۔ صحیح ہے، تم سب کو بلاؤ، ارجنٹ میٹنگ ارینج کرو، میں 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ اب اس چوہے کے لیے کوئی نہ کوئی کڑکی لگانی ہی پڑے گی۔ اس مرتبہ اس کا کھیل سارے مہروں سمیت ختم کرنا ہوگا تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی ملک دشمن پیدا نہ ہو سکے۔ روحان یزدانی نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ حریم جو روحان کو مصروف دیکھتے وہاں سے ہٹنے ہی والی تھی، روحان نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی تھی اور دوسرے ہاتھ سے فون جیب میں ڈالا تھا۔ کہاں بیوی، ذرا میں دیکھ تو لوں تمہیں الجبرا کتنا اچھا آتا ہے، روحان نے اب اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے جانے دے پلیز، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ ابھی جانے دے رہا ہوں، مگر میں واپس آؤں تو مجھے یہ ٹیسٹ
100% ریڈی چاہیے، ورنہ پھر مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، روحان یزدانی نے کہا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حریم نے پوچھا تھا۔ ایک بہت اہم مشن ہے، اس پر جا رہا ہوں، روحان یزدانی نے کہا تھا۔ واپس کب تک آئیں گے؟ حریم نے پوچھا۔ روحان یزدانی کے جانے کا سن کر وہ اچانک ہی اداس ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے چند دن لگ جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کبھی واپس آؤں ہی نہ، روحان یزدانی نے اپنی تیاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا تو مت کہیں، حریم نے کہا، اس کے لہجے میں اداسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود سے نہیں کہہ رہا، جو کچھ متوقع ہو سکتا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ یہ ایک جنگ ہے، جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ روحان یزدانی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حریم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے تھے۔ آپ نہ جائیں نا پلیز، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ حریم نے کہا۔ تو کیا؟ روحان یزدانی نے اس کے سامنے آ کر پوچھا۔ تو میرا کیا ہوگا؟ حریم نے کہا تھا۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ روحان نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جانتا چاہتا تھا کہ جو کچھ وہ اس کے لیے محسوس کرتا ہے، کیا وہ بھی اس کے لیے وہی محسوس کرتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ حریم، تمہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہے؟ روحان یزدانی نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، مجھے آپ سے پیار ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، آئی لو یو، حریم کہتے ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تھی اور اس کے گرد اپنے بازو پھیلا گئی تھی۔ روحان اس کے اظہار محبت پر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ اس نے اس وقت اظہار کیا تھا جب اسے خود بھی اپنی واپسی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ جس مشن پر جا رہا ہے وہ وہاں سے واپس آئے گا کہ بھی نہیں۔ وہ افسردہ سا مسکرایا تھا۔ آئی لو یو ٹو حریم، اپنا بہت خیال رکھنا، روحان یزدانی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نہ جائیں نا پلیز، حریم نے کہتے اس کے گرد گھیرا مضبوط کیا تھا۔ حریم میری جان، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اسی طرح مجھے اپنے وطن سے بھی پیار ہے، مجھے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، تم اپنا خیال رکھنا اور کرنا کہ میں اپنے مقصد میں سرخرو ہو جاؤں، روحان یزدانی نے کہا اور اپنے گرد سے اس کے بازو ہٹائے تھے، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جانے کے لیے نکل گیا۔ حریم دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی، پھر وہ ایک اداسی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ گزرے 1.5 سالوں میں روحان یزدانی نے خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا تھا، اس کی ہر بات مانی تھی، اس کی بہت کیئر کی تھی۔ اس کے اسی خیال سے حریم کا دل اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا تھا اور وہ روحان یزدانی سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی گزرے وقت کے بارے میں سوچتی رہی تھی، پھر اٹھ کر کپڑے بدلے اور وضو کرتے کمرے میں آئی تھی اور جانماز بچھا کر بیٹھی۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگی تھی۔ پھر اس کی دعا کا مرکز روحان یزدانی کی ذات بن گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک ہاتھ اٹھائے اس کے لیے دعا کرتی رہی تھی۔ روحان یزدانی نے ارجنٹ میٹنگ کی تھی، پھر میٹنگ کے بعد ان کی ایک ٹیم تیار ہوئی تھی۔ مقررہ وقت پر وہ لوگ ریڈ کے لیے نکلے تھے۔ مافیا لیڈر اس وقت ملک سے بھاگ جانے کی تیاری میں تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں پاشا؟ عمل تن فن کرتے مافیا لیڈر کے کمرے میں آئی تھی، جو صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اب کیا سن لیا تم نے؟ اور یہ کیا ہر وقت تم ناک منہ پھلائے رہتی ہو؟ اپنے اس غصے کو قابو میں رکھو، ورنہ کسی روز اس غصے سمیت جلا دوں گا تمہیں۔ میری محبوبہ ہو اس لیے تمہاری یہ چیخ سن لیتا ہوں، ورنہ مجھے عادت نہیں ہے، مافیا لیڈر جہانگیر پاشا اسے قوت سے دیکھتے ہوئے بولا اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می پاشا، چھوڑو مجھے، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں ہم دونوں کی ٹکٹس کروانی چاہیے تھی، مگر تم نے صرف اپنی ہی بکنگ کروائی، میری نہیں۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے لیے 3 لوگوں سے شادی تک کر لی، انہیں جھیلتی رہی، اور تم مجھے اس سب کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ عمل اس کی گود سے اٹھتے بڑھتی تھی۔ جہانگیر پاشا کے ماتھے پر ناگواری کے بل آئے تھے۔ تم اب حد سے بڑھ رہی ہو عمل، کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ وہ 3 شادیاں میں نے اس لیے کروائی تھی نا، تاکہ تم اس چھپے آفیسر کا پتہ کروا سکو۔ ان لوگوں پر مجھے شک تھا اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ ان تینوں میں سے ہی ایک کوئی آفیسر ہوگا، مگر کیا ہوا، تم پتہ لگانے میں ناکام رہی۔ جہانگیر پاشا بھی بھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ میں ناکام نہیں ہوئی پاشا، تمہارا شک غلط تھا، ان 2 کو میں نے مار دیا، تیسرے کو روڈ پر لے آئی، اگر ان میں سے کوئی آفیسر ہوتا تو کیا اب تک میں زندہ ہوتی؟ عمل نے اس کے غصے کو دیکھتے تھوڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ میں نہیں جانتا، مگر میرا شک غلط نہیں تھا، جہانگیر پاشا نے سگار پھینکتے اس سے پیروں تلے مسئلہ اور عمل کی طرف آیا۔ جب عمل اس سے دور ہوئی تھی، اس نے جہانگیر پاشا کا ہاتھ دور جھٹکا تھا۔ جواباً جہانگیر پاشا نے مٹھی میں اس کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔
اسی لیے میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ جہانگیر پاشا ہوں میں، جہانگیر پاشا، دی مافیا لیڈر۔ مجھے پہلے ہی تم سے بغاوت کی بو آ گئی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم مجھے ڈش کرو گی، مجھے دھوکہ دو گی اور میری ناک کے نیچے کسی اور سے محبت کی پنگے بڑھاؤ گی اور مکھے ماں مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ نو وے! تمہاری تو میں کھال ادھیڑ دوں گا۔ جہانگیر پاشا نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کو بستر پر پھینکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ سگار منہ میں دبائے کمرے سے باہر آیا تھا اور اپنے خاص ملازم کو بلایا تھا۔ جی پاشا، حکم؟ اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کی لاش پیک کرو اور میری طرف سے اس کے نئے محبوب کو تحفہ بھیج دو، پاشا نے کہا اور سگار کا گہرا کش لیتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے اب ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے کرموں کا گڑھا بھر چکا تھا۔ روحان یزدانی نے اپنی ٹیم کے ساتھ اٹیک کیا تھا۔ وہ لوگ جو اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے بہکلا کر رہ گئے تھے۔ 1.5 گھنٹے کی مسلسل لڑائی کے بعد آخر روحان یزدانی اور اس کی ٹیم نے مافیا لیڈر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم آخر ہو کون؟ مافیا لیڈر نے روحان یزدانی سے پوچھا تھا۔ بتاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میری پہچان جاننے کا بہت شوق ہے۔ چلو تمہاری آخری خواہش سمجھ کر میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی روحان یزدانی نے چہرے سے ماسک ہٹایا تھا اور جہانگیر پاشا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ میرا شک صحیح تھا لیکن وہ مجھے غلط سمجھتی رہی، جہانگیر پاشا نے عمل کو گالی دیتے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگا۔ روحان یزدانی نے چند سیکنڈ اسے دیکھا اور پھر فائر کھول دیا۔ ایک ساتھ کئی گولیاں جہانگیر پاشا کے جسم کے آر پار ہوئی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر آ گرا تھا۔ وہ کچھ دیر تک تڑپا اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ چلو اس ایریا کو کلیئر کرو، روحان یزدانی نے ٹیم سے کہا اور پھر خود پاشا کے کمرے میں آیا تھا کہ شاید وہاں سے کچھ ایسا مل جائے جو ان کے لیے سود مند ہو۔ مگر بیڈ پر عمل کی لاش پڑی تھی جو انتہائی بری حالت میں تھی۔ روحان یزدانی نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نظریں پھیر لی تھی۔ پھر سارا ایریا کلیئر کروانے اور مشن کامیاب ہونے پر وہ واپس لوٹے تھے۔ حریم کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ روحان کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے مگر اس کا کوئی پتہ خبر نہیں تھی۔ حریم بہت پریشان تھی، نہ وہ یونی جا رہی تھی اور نہ ہی آفس۔ اسی اثنا میں گیٹ پر روحان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے باہر آئی اور ایک دم سے گاڑی سے نکلتے روحان یزدانی کے سینے سے لگی تھی۔ روحان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں حریم، اللہ پاک نے بہت کرم کیا ہے، ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، روحان نے کہا تو حریم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ آپ چینج کر کے آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں، آج میں نے خود آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، حریم نے کہا تو روحان کے چہرے پر حیرت آئی تھی۔ کیا واقعی؟ روحان یزدانی نے حیرانگی سے پوچھا تو حریم نے سر اسباق میں ہلایا تھا۔ آپ وہ اپنے دوست شعیب بھائی کو بھی بلا لیں، آئی سویر بہت مزے کا کھانا بنا ہے، میں نے خود چکھا ہے، حریم نے جوش سے بتایا تو روحان کے چہرے پر افسردگی چھائی دی۔ وہ ایک دم ہی اداس ہو گیا تھا۔ روحان کیا ہوا؟ حریم نے اسے اداس دیکھا تو پوچھا۔ اس نے میرے حصے کی گولی خود کھا لی اور میری جگہ اس نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے، روحان یزدانی نے وہ منظر یاد کرتے ہوئے کہا جب لڑائی کے دوران جہانگیر پاشا نے روحان یزدانی پر گولی چلائی تھی، مگر نہ جانے شعیب کہاں سے اس کے آگے آ گیا اور سینے پر گولی کھاتے روحان یزدانی کو بچا گیا تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ آپ آئیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ مجھے ان کے گھر لے چلیے گا، حریم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو روحان یزدانی اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ آئی لو یو حریم، آئی مس یو الاٹ، روحان یزدانی نے کہا تھا۔ آئی لو یو ٹو اینڈ مس یو ٹو، حریم نے کہا تو روحان یزدانی کو
جیسی نئی زندگی ملی تھی۔ وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا۔